السلام علیکم سامعین، 29 ربیع الثانی اور 14 نومبر ہے۔ عنوان ہے صبح نامہ۔ چند خبریں ہیں عالمی اور ملکی، ان کو آپ دھیان سے سنیں۔ آج اسرائیل اور حماس کی جنگ کا 39واں دن ہے اور اسرائیل کی فوج نے ایک تصویر جاری کی ہے جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ IDF نے اسرائیل کی فوج نے حماس کے پارلیمنٹ پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس تصویر میں صاف نظر آ رہا ہے۔ تصویر جھوٹی ہے سچی ہے یہ بعد میں ہوگا، لیکن یہ جو آدھیکالک جو ٹویٹ ہوتا ہے اسرائیلی فوج نے اسی پہ جاری کیا ہے، جس میں دکھایا گیا ہے کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہاں حماس کی پارلیمنٹ میں، یہ سب اسرائیل کے لوگ ہیں اور اپنا جھنڈا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ادھر اسرائیل کے وزیر دفاع نے بیان دیا تھا کل کہ حماس کا اب وہاں کوئی حکمرانی اور اقتدار نہیں رہ گیا ہے، وہ سب آہستہ آہستہ ہمارا قبضہ ہوتا جا رہا ہے۔ ادھر خبر آئی ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے یہ کہا کہ الشفا ہسپتال کو بچانا ہوگا، اور یہ بھی کہا کہ ہم وہاں رابطے میں ہیں۔ ایک طرف امریکی صدر یہ اعلان کر رہے تھے اور اسی وقت میں وہاں ایندھن نہ ہونے کی وجہ سے 33 مریض شہید ہو چکے ہیں، جن میں 3 نرسیں اور 6 نوزائیدہ بچے ہیں۔ یہ الشفا ہسپتال کا حال ہے جہاں کی بجلی کٹ چکی ہے، جہاں ایندھن ختم ہو چکا ہے، ڈیزل اور سب کچھ اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ یہ فی الحال الشفا ہسپتال کا حال ہے۔ بائیڈن کا جو بیان ہے وہ ایک طرح سے ہمارے خیال میں دھوکے بازی ہے۔ ادھر بتایا جا رہا ہے کہ یرغمالیوں کی جو رہائی کی بات ہے اور تبادلہ جو ہو قیدیوں کا، اس پر بات چیت چل رہی ہے، اور حماس نے یرغمالیوں کو چھوڑنے کی بات کی ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اس کے بدلے ہماری تمام خواتین کو اور تمام بچوں کو اسرائیل کو اپنے قید سے رہا کرنے ہوں گے۔ ایسی شرط پر بات چیت چل رہی ہے، اور اسرائیلی وزیر اعظم نے بھی 24 گھنٹے پہلے ایسی بات کہی تھی، لیکن ابھی تک پیش رفت ہو رہی ہے، لیکن ابھی پتہ نہیں چل رہا کہ آگے صورتحال کیا بن رہی ہے۔ ادھر شہداء کی جو تعداد ہے وہ 11,000 سے تجاوز کر چکی ہے، یعنی 11,000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ کیا فلسطین ایک علیحدہ ریاست بن پائے گا؟ یہ سوال اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ 1968 سے لے کر یہی جھگڑا چل رہا ہے، اور 2 ریاستی حل اب تک نہیں ہوا ہے۔ یہ جھگڑے کی بنیاد ہے۔ پتہ ہے آپ کہ 1969 میں OIC کی جو بنیاد بنی تھی، اسی بنیاد پر اسلامی ملکوں کی تنظیم وجود میں آئی تھی کہ یہ فلسطین کو ایک آزاد خطہ اور خود مختار ریاست بنا دیں گے، لیکن ابھی تک بھی اس پر عمل نہیں ہو سکا ہے۔ گرچہ اقوام متحدہ کی اس پر قراردادیں ہیں، لیکن قراردادوں پر عمل نہیں ہوا ہے۔ پتہ ہے کہ کل دیوبند میں جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی گروپ کی منتظمہ کا اجلاس ہوا ہے، اور جلسہ بتایا جا رہا ہے بہت کامیاب ہوا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں ایک ویڈیو اور ہاتھ لگی ہے مولانا ارشد مدنی صاحب کی، وہ ہم پیش کر رہے ہیں۔ ہندو مسلمان ملک کے اندر 2 قومیں ہیں۔ ہم مسلمان قوم کے لیے الگ اسلامی ملک چاہتے ہیں۔ جمعیت علماء نے کبھی جذبات کا ساتھ نہیں دیا۔ جمعیت علماء یعنی ہمارے بزرگوں کا نظریہ یہ تھا کہ ہم 1300-1400 سال سے جب ایک ساتھ رہتے چلے ہیں، آج کون سی آفت ہے کہ ہم ساتھ نہیں رہ سکتے؟ ہم رہ سکتے ہیں۔ ہم تقسیم کی مخالف ہیں۔ ہم ایک قوم ہیں، ایک ملک کے رہنے والے ہیں۔ ہم بھائی بھائی ہیں۔ ہم رہتے چلے آئے ہیں، اور جب تک زندگی ہے دنیا کی انشاءاللہ ہم رہتے چلیں گے۔ جس کا جو جی چاہے کر لے بھائی، اگر آپ کا مسئلہ قتل کرنے سے حل ہوتا ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ دروازے پر کھڑے ہیں، گالیاں دی جا رہی ہیں، ڈنڈوں کو پکڑ رکھا ہے، ریل کی، اور یہ فرمانے بھائی اگر تمہارا مسئلہ میرے قتل کرنے سے ہے تو میں سامنے مجھے قتل کر دوں۔ یہ ہمارا کردار ہے، جہاں زندگی گزارنا مشکل تھی، سفر کرنا مشکل تھا۔ یہ حالات کبھی ان کے راستے کو روکنے والے نہیں بنے۔ جو ہوگا ہوگا، اللہ نے جو مقرر فرمایا ہو جائے گا۔ جمعیت علماء کا کردار